بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہزارہ ڈویژن کے صدر جناب ملک فاروق تنولی صاحب۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اکرام بھائی، ملک صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ کراچی کا ٹور لگا ہے۔ جی جناب۔ تو ملک صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی پریزیڈنٹ ہیں ہزارہ ڈویژن کے۔ اس سے پہلے آپ کون کون سے عہدوں پہ فائز رہے ہیں پارٹی؟ میں 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آیا تھا مشرف دور میں، اس وقت اپنی یونین کونسل سے ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر یعنی ناظم بنا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ٹرن اوور میں بھی ناظم بنا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں لاسٹ جو الیکشن ہوئے اس میں بھی میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر، یعنی میں نے اپنی یونین کونسل سے ہیٹرک کی۔ اور اس کے بعد میں نے ابھی جو 2000 جو میئر کے الیکشن ہوئے اس میں نے مانسہرہ سے میئر کے لیے بھی الیکشن لڑا۔ مانسہرہ سٹی سے؟ جی۔ کون سی یونین کونسل سے آپ؟ میری یونین کونسل کا نام ہے لسن ٹھکرار، جو مانسہرہ سے جی میں نے ہیٹرک کی ہے، جو مانسہرہ سے تقریباً 16 کلومیٹر دور ہے۔ پارٹی میں کون کون سے عہدوں پہ فائز رہے ہیں آپ؟ میں پارٹی میں بائی برتھ ہوں، اور نہ صرف میں ہوں بلکہ میری پوری فیملی پارٹی میں ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے خاندان کے بڑے، میرے ماموں اور میرے کزن ملکہ میوم صاحب اور ملک رشید صاحب بڑے ایکٹیو ممبر تھے۔ اس وقت پارٹی میں سردار یوسف صاحب بھی پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اس دور کی بات کرتا ہوں۔ تو یعنی ہمارا خاندان، میں خود بائی برتھ پارٹی میں ہوں۔ تو مجھے 2008 میں میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ آیا ہوں، ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا جنرل سیکرٹری بنا ہوں، اور 2011 میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں، اور میں صوبے میں سب سے لانگیسٹ ٹرن رکھنے والا پریزیڈنٹ ہوں۔ یعنی میں 2011 سے لے کر 2023 تک میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں مانسہرہ کا۔ اور اب مجھے چیئرمین صاحب نے، شاہ جی خان صاحب نے ڈویژن کا پریزیڈنٹ بنا دیا، اور میرے تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے میں ہزارہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ۔ ملک صاحب کیا پوزیشن ہے ہزارہ ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے ہزارہ ڈویژن میں، پہلے سے بہتر ہے، روز بروز بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ہم نے جو لاسٹ الیکشن 2018 میں لڑا تھا ٹکٹوں پہ، اس میں شاہ جی خان صاحب اور احمد شاہ صاحب مانسہرہ سے، وہ چند ہزار ووٹوں سے آ رہے تھے۔ یعنی اگر جیتنے والا 24,000-25,000 لیتا ہے تو ہارنے والا بھی 21,000-22,000۔ تو ہمارا ووٹ بینک وہاں پہ ہے، اور جو کچھ ہماری کمزوریاں تھیں وہ ہم نے دور کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ پہلے سے بہتر رزلٹ آئے گا، اور اس سے نہ صرف مانسہرہ بلکہ پورا ہزارہ مضبوط ہوگا۔ السلام علیکم کراچی ویلکم کراچی جی، بہت مہربانی کرنا ہے، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ ملک صاحب آپ یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے ہزارہ ڈویژن سے کامیابی حاصل کی ہے؟ 2008 میں ہمارے پاس 2 منسٹر تھے، ایک احمد شاہ صاحب اور ایک شاہ جی خان صاحب۔ تو اس کے بعد ہم نے اسپیشل سیٹوں پہ 3 MPs، ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے 1 MPs، اور ایبٹ آباد سے اور ہری پور سے۔ یعنی ہمارے 8 اضلاع سے 2018 سے لے کے 2013 تک 5 لوگ اسمبلی میں موجود تھے، ہزارے کی نمائندگی کرتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ہزارے کے لیے بہت فنڈ، بڑے میجر پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہم نے نوکریاں دی ہیں، وہاں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کے اوپر ہم نے فوکس کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنا کام ہمارے ان حلقوں میں ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہو سکے اور نہ اس کے بعد ہو سکے۔ اور لوگ آج بھی شاہ جی خان صاحب اور احمد شاہ صاحب کے دور کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے دور میں عام آدمی کا، غریب آدمی کا کام ہوا ہے۔
وہاں سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب ہماری پارٹی کے لوگ ہمارے لیڈر اقتدار میں آتے ہیں تو خصوصاً ہزارہ میں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا کام ہے, غریب لوگوں کا کیسے کام کرنا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہاں بہت اچھے کام کیے ہیں, بہت ڈیلیور کیے ہیں. اسی وجہ سے ہزارہ میں پارٹی مضبوط ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ آگے آئے تاکہ ہم ہزارہ میں مل کے پارٹی کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کر سکیں اور اپنے جو ورکر ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں. اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے جو آنے والا ہے الیکشن, اس میں ہم آپ کو ہزارے سے بہت اچھا رزلٹ دیں گے. صاحب ابھی موجودہ قیادت جب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیئرمین کی سیٹ سنبھالی ہے, کچھ فرق محسوس کیا آپ نے پارٹی قیادت؟ جی بالکل فرق محسوس کیا. دیکھیں ہماری پارٹی کا تو وتیرہ ہے شروع سے, قربانیاں دینے والی پارٹی ہے, شہیدوں کی جماعت ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اس وقت پارٹی کی کیا پوزیشن تھی, جب بے نظیر صاحبہ جب تک وہ شہید نہیں اس وقت پارٹی کی کیا پوزیشن. تو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے پارٹی کو نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ اس پارٹی کو مضبوط کیا ہے. جب بی بی شہید ہوئی تو اس وقت اگر پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگتا تو شاید آج پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا. تو یہ ہماری لیڈروں کی وجہ سے, اور چیئرمین صاحب چونکہ نوجوان لیڈر ہیں نہ صرف پاکستان کی پارٹی کی بلکہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی اب یہ امیدیں ہیں, ان کی نظر ان پہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو اور پاکستان کی پارٹی کو اقتدار نہیں ملتا تو یہ پاکستان کی فائنینشلی حالات, اس کے جو چاروں سائڈوں پہ دشمنوں نے گھیرے میں اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہ معاملات, اور ہزاروں کے اصحاب سے بے روزگار نوجوان ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ اپنی بزنس بند کر کے بنگلہ دیش, دبئی اور مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. ان کے لیے یہ جب تک پاکستان کی پارٹی اور بلاول صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے یہ پاکستان اس طرح مشکلات میں رہے گا. تو نہ صرف میں بلکہ اس پاکستان کی نوجوان نسل دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان لیڈر کو ملک کا وزیر اعظم بنائے, پاکستان کی پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں تک ہم لے جائیں گے اور انشاءاللہ نہ صرف پاکستان مضبوط ہوگا بلکہ نوجوانوں کا مستقبل بھی مضبوط ہوگا. تو امیدیں تو بہت ہیں, ہم سب کی امیدیں بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان امیدوں پہ. جب چیئرمین صاحب اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف پاکستان کو مضبوط کریں گے بلکہ ہم سب کے جو ہماری خواہشات ہیں ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. مگر صاحب یہ ہزارہ ڈویژن میں این اے کی اور صوبائی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ ہمارے ہزارہ ڈویژن میں این اے کی جو ہیں وہ 7 اور ایم پی ایس کی جو ہیں وہ 18 سیٹ ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم 8 سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے. ہماری وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے چونکہ شاہ جی خان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں KPK کے اور ان کو تمام اختیار حاصل ہے پورے صوبے کا کہ وہ جس جماعت کے ساتھ بھی چاہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں بات چیت جاری ہے, جیسے فیصلہ ہوتا ہے تو ہم ظاہر ہے جس کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کچھ اس کو چھوڑیں گے اور باقی سیٹوں پہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے MNA کے کینڈیڈیٹ اس دفعہ ہر صورت لے کے آئیں گے. ابھی آپ کراچی آئے ہیں, کراچی کا آپ کا دورہ, یہ کیا وجوہات ہیں اس لیے آپ کراچی آئے ہیں؟ جی میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین پاکستان کی پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہزارہ کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا پہلا دورہ ہے, سیاسی زندگی کا نہیں بلکہ ان کی عملی زندگی کا بھی پہلا دورہ ہے. تو اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں ہزارہ کے اندر نہ صرف پاکستان کی پارٹی بلکہ نوجوان تیار ہیں کہ ہم اپنے اس محبوب قائد کو ویلکم کریں, تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں ہمارے ہزارہ وال جو یہاں بہت اچھی پوزیشنوں پہ ہیں, بزنس مین ہیں, نظریاتی ورکر ہیں, جیالے ہیں, جو پارٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو ہزارہ کی مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور ہماری یہ روایت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہزارہ والے لوگ محبت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سرز و اپنی زمین جو ہزارے کی جو مٹی ہے وہاں آپ کو پتہ ہے پہاڑیں, سبزہ ہے, دریا ہیں, ندیاں ہیں, نالے ہیں اور ایک ایسا خوبصورت سا خطہ ہے, ایک ایسی خوبصورت سی وادی ہے جس کو جنت نظیر کہتے ہیں. تو اس کے یہاں باسی جو ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کریں, یہاں سے جائیں
اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں، اپنی ہزارے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس قائد کا استقبال نہ صرف استقبال کریں بلکہ اس کو احساس دلائیں کہ یہ خوبصورت وادی میں بسنے والے لوگوں کے دل بھی خوبصورت ہیں، یہ محبت بھی کرتے ہیں، یہ پیار بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ہزارہ کے لوگ یہاں بستے ہیں وہ سارے اس کا استقبال کریں، یہ مقصد تھا۔ تو کس کس کو آپ نے یہاں دعوت دی؟ میں نے یہاں اپنے ان تمام دوستوں کو اور خاص کر پارٹی کے نظریاتی لوگوں کو، میں جب یہاں آیا ہوں تو یہ طارق شاہ صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہ شاجی خان صاحب کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں، تو ان کے ہاں ان کے اس آفس کو ان کے گھر کو اپنا بیس کیمپ بنایا، اور اپنے ان تمام نظریاتی دوستوں کو جن کی یہاں اس بلدیاتی الیکشن کے بعد پوزیشن ہے، ہمارے یونین کونسل کے چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، ممبر ہیں، اور ہزارہ قبائل کے بہت سارے جو لیڈر ہیں ہمارے، اس میں ساری برادریوں کے، ان سب کے ساتھ ملا ہوں، ان کو یہاں بلائے ہے، ان کے گھر گیا ہوں۔ شاہ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ان تک ہماری اپروچ آسان کی ہے، اپنی طرف سے سب کو دعوت دی ہے، اور نہ صرف ہزارے والوں کو دعوت دی ہے بلکہ اپنے ان تمام دوستوں کو جن میں جج صاحبان ہیں، جن میں مقصی صاحبان ہیں، جن میں عمر صاحبان ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ان سب کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بھی ہماری ہزارے کی سرزمین پہ آئیں، اسے دیکھیں کہ ہم ہزارے والے اپنے چیئرمین کا کیسے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعوے دار ہیں کہ چیئرمین صاحب سندھ کے ہیں، تو سندھی ہونے کے ناطے، بلوچ ہونے کے ناطے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس دفعہ یہ ان کو میسج دینا کہ نہیں، آپ ہی نہیں، ہزارے وال بھی اپنے چیئرمین کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بھی دعوت دی ہے۔ اپنے ان تمام چیئرمین صاحبان کو جن میں جو ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں، جن میں ذیشان تنولی صاحب، ممتاز تنولی صاحب، عارف تنولی صاحب، یاسر تنولی وائس چیئرمین ہیں، ان کو شیر افضل عباسی صاحب، اس کے بعد اورنگزیب تاج صاحب، ان سب کو دعوت دی ہے۔ پھر یہاں اسی آفس میں مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ملیر کی خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ، ان کی جنرل سیکرٹریز، ان کی مختلف یونین کی جنرل سیکرٹریز، اور ان میں ہماری ایک بہن ہے بانو خان سواتی صاحب، جن کا مانسہرہ سے تعلق ہے، وہ ملنے کے لیے آئے، ان خواتین کو ہم نے دعوت دی۔ پھر میں اور شاجی خان صاحب کا خصوصی پیغام لے کے سید غنی صاحب کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے وہ دعوت قبول کی، اور ابھی آپ کے سینٹرل کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم میئر اور ڈپٹی میئر کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بھی ہزارہ کی سرزمین پہ آنے کے لیے دعوت دیں گے تاکہ وہ جلسہ بھی کامیاب ہو، اور یہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہزارے والوں کی محبت اور پیار کو بھی دے سکے۔ تو اس لیے میں نے اپنے ان تمام، اس کے علاوہ میں نے مجھے ملنے کے لیے جس طرح دلشاد تنولی صاحب آئے، فداد تنولی صاحب آئے، اقبال اوان صاحب یہاں پہ آئے، ہمارے مردان سے تعلق رکھنے والے دوست محمد صاحب بھی یہاں پہ آئے، نور قمر صاحب یہاں پہ آئے، عظمت صاحب یہاں پہ آئے، ڈاکٹر مراد یہاں پہ آئے، وہ بھی چیئرمین ہیں ہماری یونین کونسل کے، اور مختلف طبقوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ سارے لوگ آئے، اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزارے والے تو آئیں گے لیکن باقی دوست بھی آئیں گے، تو یہ ہمارا ایک کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ کون سی تاریخ کو ہے یہ 16 تاریخ کو ایبٹ آباد کے مقام پہ ہوگا۔ جس میں چیئرمین بلاول کو صاحب سے؟ تو آپ مگر صاحب کیا فیل کرتے ہیں اس بار آپ آئے ہیں ماشاء اللہ سے کراچی سے، ہزارہ برادری کے کافی چیئرمین وائس چیئرمین نیوز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، اس میں آپ اس بار کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے ہر وقت خوشی ہوتی ہے اور ان کا خیال بھی رہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے مختلف یونین کونسل سے چیئرمین، وائس چیئرمین، ممبر بنے ہیں، ان کے ٹکٹوں میں بھی شاجی خان صاحب اور ہم صاحب کا بڑا رول تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ امتحان بھی ہم نے پاس کیا ہے کہ بہت سارے یہاں کی جو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹکٹ آپ دے کے غلط کر رہے ہیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے صحیح کیا۔ تو آنے والے جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہزارہ کمیونٹی کا اتحاد اور اتفاق رہا تو بہت سارے حلقے اس دفعہ جو تبدیلی ہے، جو چینجنگ آئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنی ہزارے والوں کے لیے، اور یہ جو چیئرمین، وائس چیئرمین اور ممبر ہیں اگر یہ اتحاد کریں اور باقی سارے قبائل کے لوگ اتفاق کریں، تو جس طرح یہ چیئرمین آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے جنرل الیکشن میں یہاں سندھ سے آپ کو ایم پی ایز اور ایم این اے بھی ہزارے وال نظر آئیں گے، لیکن بس صرف ایک بات ہے کہ آپ اتحاد کریں گے
اور اتفاق سے رہیں گے، اور جس آدمی کو بھی اپنی کمیونٹی سے آگے لے کے آئیں گے اس کے ساتھ مدد کریں گے. یہ نہیں کہ ایک آگے کر کے پھر ہزارے والوں کی طرح اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اور اگر اتفاق اور اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہے. میں نے بھی اس بات پارٹی قیادت کے ساتھ رابطے کے لیے کراچی میں اپنے جو ہزارے والے یہاں پر کیا سسٹم ہے؟ آپ کون ہے یہاں پر ذمہ دار؟ دیکھیں، یہ جو چیئرمین اور باقی جس پوزیشن پہ لوگ ہیں اس میں شاہ جی خان صاحب کا بڑا عمل دخل ہے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ سچ بات ہے کہ جتنا ٹائم انہوں نے کراچی کو اور خاص کر ہزارے والوں کو دیے وہاں اپنی پارٹی کو اتنا ٹائم وہ نہیں دے سکے. اگر اتنا ٹائم وہ ہزارے میں دیتے تو شاید اس سے بہت مضبوط ہوتی پارٹی. لیکن یہاں بسنے والے جو ہزارے وال تھے وہ اپنا ملک، اپنا یہ خوبصورت بیلی چھوڑ کے یہاں آئے تھے. ان کے وہ سمجھتا تھا کہ یہاں ان کے مسئلے مسائل اس سے زیادہ ہیں. ان کی سرپرستی کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے یہاں انہیں موجود رہے، ان کو لیڈرشپ کے نزدیک کیا، لیڈرشپ کے اندر اور لیڈرشپ کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے. یہ جو ہزارہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر صلاحیت ہے، یہ ان کے اندر ایک کرج ہے، وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنی قیادت کے بہت قریب کر لیا ہزارے والوں کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ جی خان کی وجہ سے کچھ لوگ سینٹ میں گئے، کچھ لوگ چیئرمین بنے، کچھ لوگوں کو انشاءاللہ ایم پی کا ٹکٹ ملے گا، کچھ لوگ قیادت کے بہت نزدیک ہو گئے اور کچھ کو پارٹی عہدے ملے جو تصور نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سب ہماری شاہ جی خان صاحب کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں اس نے ایک اپنا کیمپ رکھا اور شاہ صاحب کو اپنا کوآرڈینیٹر رکھا، نور بھائی جیسے آگے ان کے ساتھی ہیں، ورکر ہیں، جس طرح یہ ذاکر گجر صاحب یہاں تشریف رکھتے تھے اس جیسے ورکر ہیں اور اس کے سارے چاہنے والے ہیں. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے بعد بلکہ آنے والے الیکشن میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ہماری جو یہاں کمیونٹی رہتی ہے وہ لیڈرشپ کے بہت قریب ہوتی جائے گی اور اس کا سارا سہرا شاہ جی خان صاحب کو جاتا ہے. ملک صاحب، آپ صوبے کی قیادت اور مرکزی قیادت، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ یہ مطلب آپ کی بات مانی جاتی ہے؟ بالکل جی، کیوں نہیں مانی جاتی؟ دیکھیں، بات منوائی جاتی ہے. لیڈر یہ نہیں کہ شکایت کر سکتا کہ میرا صوبے کی قیادت میری بات نہیں مانتی اور مرکز کی بات نہیں مانتی. اگر آپ پارٹی کے لیے قربانیاں دیں گے، پارٹی کے لیے کام کریں گے تو قیادت کون ہوتی ہے جو آپ کی بات نہ مانے؟ ہاں، آپ بیٹھ کے فیس بک پہ لیڈر بنتے جائیں تو پھر کوئی نہیں مانتا. جب پریکٹیکل نہیں کریں گے نہ آپ کو قیادت عزت دے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے. کیونکہ جب ایک عہدہ آپ کو امانت دی جاتی ہے، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں چیئرمین بلاول کے اعتماد کی وجہ سے بیٹھا ہوں. مجھے چیئرمین صاحب نے اعتماد کیا، مجھے ہزارہ ڈویژن کا چیئرمین بنایا. تو میں اپنے اس عہدے کے ساتھ دھوکہ کروں، فراڈ کروں، میں فیس بک پہ بولوں پارٹی مضبوط ہے، میں کسی کے پاس نہ جاؤں، اپنے ورکر کا کام نہ کروں، کسی جالے کے پاس نہ جاؤں، اس کے ساتھ تھانے میں نہ جاؤں، کچہری میں نہ جاؤں، پٹواری کے پاس نہ جاؤں، تو پھر میرے پر قیادت کیسے اعتماد کرے گی؟ تو جب میرے جیسا ورکر کام کرتا ہے تو پھر صدر باقی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں کہ بات منوانے کا طریقہ ہمیں خود آتا ہے، ورکروں کا کام کرانے کا طریقہ ہمیں خود آتا ہے. میں دیکھیں، ہمارا ہم بہت دور ہیں لیکن ہم آپ لوگوں کی ہزارے کی جو کمیونٹی اس کی خاطر، میں جب سلمان مراد صاحب کا الیکشن ہوا وہاں ہماری ہزارے کی کمیونٹی ہے، میں پریکٹیکل یہاں پورے ایک مہینہ رہ کے گیا ہوں. اب جو کل پرسوں الیکشن ہوا اس میں بھی میں اور شاہ صاحب پورے پولنگ اسٹیشنوں پہ گئے. اپنے جو دوست ہیں ان کو سب کو، حالانکہ اگر پارٹی نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن ہم پارٹی کے مفاد میں اور اپنے ہزارے والوں کی عزت کی خاطر کہتے ہیں کہ جتنی مضبوط ہو سکے پارٹی کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ کی اور ہماری جو کمیونٹی یہ بھی مضبوط ہوگی. ملک صاحب، آپ کراچی کے اپنے ہزارے والوں کے لیے کیا پیغام دینا پسند کرتے ہیں؟ میں اپنے ہزارے والوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں جو میں آیا ہوں اس دفعہ آپ نے مجھے اتنا پیار، پہلے بھی میرے بہت دوست ہیں، میں یہاں بہت عرصہ رہ کے گیا ہوں. ہزارے والوں سے ہمیشہ محبت، پیار، خوشیاں ملی ہیں. اس دفعہ انہوں نے بڑی زیادہ رسپیکٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں یہاں خوش رکھے. جو اپنے کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کاروبار میں برکت دے. یہ میری عزت نہیں کہ یہ ہزارے کی عزت ہے اور یہاں تمام قبائل کے لوگوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی ہے. تو میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی ہزارہ کی ان تمام قبائل کا شکریہ ادا کر سکوں.
کہ جو انہوں نے مجھے محبت اور پیار دیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں موقع دیا تو جس طرح ہم ہزارے والوں کی خدمت کرتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر کریں گے. کیونکہ میں شاید بہت سارے دوستوں کو بولتا رہتا ہوں کہ جس آدمی کے اچھے دوست نہ ہوں تو وہ بڑا غریب ہوتا ہے. تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی ہے. مجھے شادی خان صاحب جیسا دوست، یہ طارق شاہ صاحب جیسا دوست، اور یہاں ہزاروں ایسے ہزارے وال ہیں جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس میں سندھی ہیں، اس میں بلوچ ہیں، اس میں میرے بہت بہت پرانے دوست ہیں. میمن میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی دوستوں کی وجہ سے ہر دنیا کی اس دولت سے مالا مال ہیں جس میں اخلاقیات ہے، خدمت ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، خاندانی رسم و رواج ہے. اس میں ہم بہت امیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو خوشحال رکھے جو خدمت کرتے ہیں، جو عزت دیتے ہیں، جو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. تو ہزارے والوں کے لیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے شاہ جی خان صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک سوال آخری جو پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہزارہ صوبہ کی جو بات کرتے ہیں لوگ، یہ ہزارہ صوبہ کے متعلق آپ پارٹی کے یا آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. یہ میں جب یہ بات کروں گا تو وہ ایشو بن جائے گا. اچھا، صوبے ایسے نہیں بنتے، صوبے لیڈر بناتے ہیں. اور لیڈر جو ہزارہ سے ہمارے یہاں آتے ہیں نا، تو یہ ہزارے والے قوم کو جمع کر کے اس وقت نعرے لگاتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہم آپ کو ہزارہ بنا کے دیں گے. تو آپ نے کبھی دیکھے کہ ہزارے میں بھی جلسہ ہوا ہے اور لیڈروں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی ہم ہزارہ بنا کے دیں گے؟ جب نون لیگ کا وزیر اعظم پاکستان جاتا ہے، وہ منصیرے جاتا ہے، ایبٹ آباد جاتا ہے، ہری پور جاتا ہے، تو وہ قیادت جو یہاں صوبے بنانے کے لیے آتی ہے، انہوں نے اسٹیج پہ کہا ہے کہ جی تقریر کرنے سے پہلے یہاں ہزارے صوبے کا اعلان کر دیں. آپ نے ابھی حکومت گزری ہے تحریک انصاف کی جو کچھ بھی کر سکتے تھے، تو جب چیئرمین صاحب وہاں ان کے عمران خان صاحب گئے تو ہمارے وہ جو ہزارے کے لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے عمران خان کی تقریر سے پہلے یہ کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اس وقت تک تقریر آپ کو نہیں کرنے دیں گے جب تک آپ صوبہ ہزارہ نہیں بنائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ہزارہ کے لیے جذباتی ہیں، جو اپنی مٹی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر یہ جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے لیڈر بناتے ہیں تو پھر صوبہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ہزارے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس قیادت کو آگے لائیں جو ان کی ترجمانی کرے، ان کی ترجمان ہو اور ہزارہ کی مٹی کا درد رکھنے والے ہوں جو صوبہ آپ کو بنا کے دیں گے. تو یہ 70 سال والی قیادت جو ہے اس کو چھوڑ کے نوجوانوں کو آگے لائیں. جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین ہے، ہمیں پیپل پارٹی کو حکومت دیں، ہزارہ میں ہمیں یہ جو 18 اور 7 سیٹیں ہیں یہ جتوائیں، تو دیکھیں صوبہ کیسے نہیں بنتا، کیونکہ صوبے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو شہیدوں کا قبرستان کس پارٹی کے پاس ہے؟ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہے. ہم نہ ملک سے بھاگتے ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ شہادتوں سے ڈرتے ہیں. تو جو لوگ شہادتیں دیتے ہیں پھر وہی صوبہ بنائیں گے. اور پیار محبت سے صوبے نہیں بنتے، صوبے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو آپ نظر ثانی کریں کہ آپ کے پاس قربانی دینے والا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے سوائے پیپل پارٹی کی. بہت مہربانی. بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین، یہ تھے ملک فاروق تنوری صاحب، پریزیڈنٹ ہزارہ ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولاگ ہمارا پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. بہت مہربانی سر.